السلام علیکم ناظرین، بیونڈ دا اسٹیتھوسکوپ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں محمد اسامہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ ایک سکسیس سٹوری بھی شیئر کریں گے، آپ کے ساتھ معلومات بھی شیئر کریں گے میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے، کوالٹی کے حوالے سے، نرسنگ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے گراس روٹ لیول سے، بالکل نچلے لیول سے ایک بچہ اٹھا اور وہ بچہ نہ صرف تعلیم میں آگے گیا، اپنے سکلز میں آگے گیا، بلکہ اس نے اپنا آپ منوایا اور شفا انٹرنیشنل اسپتال میں لیڈنگ رول میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمر فاروق صاحب۔ السلام علیکم عمر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ تھینک یو، الحمدللہ۔ ناظرین، عمر صاحب کا میں ایک تعارف آپ تک پہنچاؤں، باقی تو ساری ڈیٹیل میں ڈسکشن آج عمر صاحب بھی کریں گے کیونکہ ہم صرف عمر صاحب کی کہانی سنیں گے اور عمر صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے وہ سنیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ عمر فاروق صاحب پاکستان کے پہلے نرس ہیں جو کہ فیلو اینڈ امریکن ڈپلومیٹ آف کوالٹی ایشورنس کی سرٹیفکیشن لے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں شفا انٹرنیشنل سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، نرسنگ کے حوالے سے شفا کالج آف نرسنگ سے اپنا انہوں نے آغاز کیا، نرسنگ کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پاکستان میں مختلف ہیلتھ کیئر کے سیکٹر میں مختلف لیڈنگ رولز میں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ کرنٹلی عمر فاروق صاحب شفا انٹرنیشنل اسپتال میں بطور چیف آف نرسنگ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ عمر صاحب، سب سے پہلے تو میں نے ایک مختصر تعارف تو آپ کا کروا دیا، لیکن جو میں نے آپ کے بارے میں معلومات لیں اور جو میں جانا، آپ خیبر پختونخوا کے علاقے کرک کے غاروں میں پیدا ہوئے۔ کرک کے پہلے تو بتائیے غاروں کی زندگی کیسی ہے، اور غاروں سے ایک بچہ اٹھا اور آج شفا انٹرنیشنل اسپتال میں بطور چیف آف نرسنگ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ غاروں کی زندگی کیسی تھی؟ سمجھ، چونکہ آپ نے غار کا نام لیا تو میں تھوڑی غار کی لائف کے بارے میں بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ شاید اس سے اویئر نہ ہو۔ تو کرک جو ہے KPK میں ڈسٹرکٹ ہے، اور اس کے پھر صابر آباد سے اگر بہت آگے جائیں دڑل گڑھا ایک ہمارے گاؤں کا خاص نام ہے، اور وہاں پہ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 90% یا 70% کے قریب لوگ رہتے ہی غاروں میں ہیں۔ دے پریفر ٹو لیو ان دا غار کیوز۔ دا ریزن کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کو مینٹیننس نہیں کرنی پڑتی ہے، اینڈ اس کے اندر آپ نے ڈگ کر کے اسٹون کے کافی بڑے جو اسٹون کے ہارڈ والے ماؤنٹینز ہیں اس میں وہ ڈگ کر کے ہمارے گرینڈ پیرنٹس نے وہ بنائے تھے۔ اس میں ٹھیک ٹھاک قسم کے ڈائننگ روم بھی ہوتا ہے، کچن بھی آپ بنا لیتے ہیں، اینڈ بہت سارے کچھ لوگوں نے 5-6 کمرے بنائے ہوئے ہیں پورا ڈگ کر کے۔ اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا کہ ایک ماؤنٹین کی ایک سائڈ سے انہوں نے ڈگ کیا اور دوسری سائڈ پہ نکل گئے، تو ایسا کوریڈور کائنڈ آف تھنگ، وینٹیلیشن کوئی ایشو۔ تو آئی واز بورن ان دیٹ غار، اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو لائف ہے دیٹس اگین ٹف۔ اس میں اگر سراؤنڈنگ میں لائف دیکھیں، یہ اسٹل ان ایز آف ٹوڈے یہاں پہ لوگ گدوں کے اوپر پانی لے کے آتے ہیں، مطلب، اور یہ پانی ایسا نہیں ہوتا کہ بہت قریب ہوگا، یہ 5-5, 8-8, 10 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے۔ اور بجلی ابھی بھی نہیں ہے وہاں پہ، بجلی اس وقت بھی نہیں تھی، 1987 میں بھی نہیں تھی۔ اسکول جو تھے وہ بھی پیدل جانا پڑتا ہے، اور وہاں پہ کئی دفعہ دیکھیں جو راستے ہیں ان کے بیچ میں کئی دفعہ پانی آتا ہے، تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑی مشکل سے غاروں کے اوپر یا پہاڑوں کے اوپر سے جا کے اسکولز میں جاتے ہیں۔ تو عمر صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ اسکول بھی اتنے قریب نہیں تھے، اور جس طرح سے آپ نے ٹرانسپورٹیشن کا بتایا کہ پانی بھی لانا ہے تو لوگ گدوں کو استعمال کرتے ہیں دور دراز سے پانی لانے کے لیے۔ اب میں تو امیجن کر رہا ہوں کہ غاروں میں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے، بجلی ابھی بھی آپ بتا رہے ہیں کہ غالباً نہیں ہے وہاں پہ، تو کس طرح سے آپ نے تعلیم کو شروع کیا، تعلیم کو آگے بڑھایا؟ سہولیات کا فقدان ہے، یہ تو میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن آپ مجھے اور ہمارے ناظرین کو سمجھائیے یہ۔ اسامہ، میں اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو میرے خاص اگر پرٹیکولرلی میرے کیس میں دیکھا جائے تو میرے پیرنٹس نے ساری چیزوں کو انہوں نے کہا کہ کمپرومائز کر لیں گے لیکن اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو کمپرومائز نہیں کریں گے، تو انہوں نے ہر وہ ایفرٹ کیا۔ اور یہ صرف میرے پیرنٹس نے نہیں کیا، اگر آپ پاکستان کے ابھی جب گوگل کر لیں جسٹ کہ پاکستان میں سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ کس ڈسٹرکٹ کا ہے، تو کرک از دا ٹاپ موسٹ لٹریسی ریٹ کی وجہ سے نان وائی واکنڈ اور اسلام آباد کا نام آتا ہے، لیکن ایشو یہ کہ یہاں پہ سارے مائگریٹڈ لوگ ہیں، تو کرک از دا ٹاپ موسٹ لٹریسی ریٹ کے لحاظ سے، تو لوگ پیپل پریفر دیئر کہ وہ اس ایجوکیشن کے اوپر۔ اب اس میں ہارڈ شپ کیا ہے، مثال کے طور پر جب میرے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو میں جس اسکول میں پڑھتا تھا اس میں بھی وہ غار میں بنا ہوا تھا، غار کے ایک سائڈ کاٹ کے انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور پھر بعد میں ایک سامنے اس کے درخت تھا بڑا سا، اس درخت کے نیچے ایک کلاس بیٹھتی تھی اور ایک غار میں بیٹھتی تھی، اور کچھ
जिस दिन बारिश होती थी उस दिन हमारी छुट्टी होती थी, जिस दिन तूफ़ान आ गया, आंधी आ गई, पानी आ गया बहुत सारा, तो बस उस दिन छुट्टी है। और हम दुआ भी करते थे कि छुट्टियाँ हो जाए और बारिशें हों। तो लेकिन ये कि सब लोग ये चाहते थे कि अपने बच्चों को, और हम अभी जो मैं अपने बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह देता हूँ, उस वक्त के लंच बॉक्स क्या थे, एक बड़ा सा पत्थर होता था, उस पर एक टमाटर और ये प्याज को और थोड़ा सा वो नमक डाल के उसको दबा के इस तरह मारते और बस चटनी सी बना लेते। वो चटनी भी वो वाली रिफाइंड आट वाली चटनी नहीं थी। और उसके 11 बजे जो भी ब्रेक टाइम होता था, घर से रोटी लेके आए हुए थे और वो खाते थे। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम। अच्छा, तालीम, जो इब्तदाई तालीम आपने बता तो दी कि स्कूल की लोकेशन और स्कूल का कुछ खाका तो आपने पेश किया, तालीम के हवाले से कुछ मज़ीद बताइए फिर किस तरह से फर्दर एजुकेशन और इब्तदाई तालीम तो आपने करक के मकामी स्कूल से हासिल की, लेकिन आगे किस तरह से बढ़े और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से आप आला तालीम और ये अमेरिकन सर्टिफिकेशंस, तो ये थोड़ा अपना सफ़र हमारे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ डिस्कस कीजिए। जी उसामा, जो प्राइमरी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड तक जो मैंने पढ़ा वो तो मैंने उसी करक में पढ़ा और उस गांव में पढ़ा। और वो जो लोग अक्सर कहते हैं टाट के स्कूलों में, तो हमें वो प्रिविलेज भी मिला और वो हार्डशिप भी अल्लाह ताला ने उसके अंदर से निकाल के आगे भी लेके आए। फिर मैंने मिडल जो था वो यहाँ इस्लामाबाद में कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे मैंने गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें मैंने मिडल तक पढ़ा। और फिर सुल्ताना फाउंडेशन यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा NGO है सऊदीया की, वो वहाँ मैंने मैट्रिकुलेशन यहाँ पे किया, विद साइंस किया। और साइंस में भी एक ताकि मैंने बायोलॉजी उसको रख लिया। एंड देन लाइफ में बंदे के पास 3 टाइम ऐसे आते हैं मेरे ख्याल में जिसमें डिसीजन के लिए बड़ा वो जिगजैग होता है कि किधर जाऊँ। पीपल आर स्विंग अराउंड कि यहाँ जाऊँ यहाँ, जिसमें से मैट्रिकुलेशन है कि आप मैट्रिक में साइंस रखें या कंप्यूटर रखें, साइंस रखें या आर्ट्स रखें, वर्सेस कंप्यूटर या बायो रखें। तो वो भी एक फेज़ था, गुजर गया। बहुत सारे दोस्त जो है ना